نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم جز 29 کے سلسلے میں اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ تحقیق کے معنی میں، یقیناً کے معنی میں آپ سمجھ لیجئے، اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا کہیں ذکر ہوا ہو؟ دہر کا کیا معنی ہے؟ یہ زمانہ کائنات، مدت عالم، جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہر کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے۔ صحیح بخاری 4826۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے خاک ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کیا جا سکے۔ یہاں ایسے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے سوال ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی ایسی چیز ہی نہ تھا جس کا ذکر ہوتا ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت بنا لیا جب یہ کچھ بھی نہ تھا، بلکہ کہیں اس کا ذکر بھی نہ تھا۔ تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ الانسان سے مراد یہاں صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ نسل انسانی ہے، کیونکہ آئندہ آیت میں انسان کے نطفہ سے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، ہم اسے آزماتے رہتے ہیں، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا کر دیا یا بنا دیا۔ جعلہ کا لفظ قرآن مجید میں بنانا، ڈالنا، رکھنا، مقرر کرنا، کئی معنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی باپ کا نطفہ الگ تھا، ماں کا الگ، ان دونوں نطفوں کے ملاپ سے ماں کے رحم میں حمل قرار پایا۔ پھر ہم نے اس مخلوط نطفہ کو ایک ہی حالت میں پڑا نہیں رہنے دیا، ورنہ وہ وہیں گل سڑ جاتا، بلکہ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے اور رحم مادر میں اس نطفے کو کئی فیزز سے گزار کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ انسان کی دوسرے جانداروں پر کیا فضیلت ہے؟ انسان کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے تقریباً سبھی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ یہ صرف انسان ہے، اور یہی چیزیں انسان کے لیے علم کے حصول کے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ انسان اشیاء کو دیکھ کر، بعض آوازیں سن کر ان پر غور کرتا ہے اور ان سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، جبکہ دوسرے جاندار دیکھنے اور سننے کے باوجود ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر پاتے۔ نبتلی، ہم اسے آزماتے رہتے ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے کہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے۔ جیسے فرمایا سورۃ الملک آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ اگرچہ جانور بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مگر انہیں سمیع اور بصیر نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ عقل کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی ایسی قوتیں دی ہیں جس سے وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے اور بہت دور تک سوچ سکتا ہے، گویا دوسرے جانور اس کے مقابلے میں بہرے اور اندھے ہیں۔ جی، آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے، خواہ ناشکرا۔ جی، ان آیات کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم نے انسان کی آزمائش کرتے ہوئے اسے صرف یہ آپ کہہ لیں کہ اسے سماعت اور بصارت اور عقل کی نعمت عطا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسے صحیح و غلط راستہ بتانے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ نیکی اور بدی کی یہ تمیز اس کی فطرت میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے کام اس کے لیے معروف جانے پہچانے اور برے کام منکر نہ پہچانے ہوئے ہیں۔
اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اسے نیکی اور بدی کا راستہ بتایا جاتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ تو اب یہ جتنی بھی اسے نعمتیں ملی ہیں اور ان کے بعد جس طرح اسے گائیڈ کیا گیا اللہ کی طرف سے، اب انسان کے لیے صحیح راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اس راستے پر چل کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، یا وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر ان نعمتوں کی ناشکری اور کفر کرنے والا بن جائے۔ انسان کی ہدایت کے لیے کون کون سے ذرائع اللہ نے بنائے ہیں؟ راہ دکھانے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عہد الست سے تعبیر فرمایا۔ نمبر 2، ہر انسان میں برے اور بھلے کی تمیز رکھ دی گئی، یہی وجہ کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، انسان جب مسائل میں گر جاتا ہے تو غیر شعوری اور اضطراری طور پر اس کی نگاہیں اپنے خالق کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور وہ فریاد کے لیے اسے پکارنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں اپنے خالق یا کسی اندیکھی بالا تر قوت پر تکیہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نمبر 4، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہر سو بکھری ہوئی آیات پر غور کرنے سے بھی انسان کو ایک ایسی عظیم بالا تر ہستی کا قائل ہونا پڑتا ہے جو اس کائنات کا بڑا زبردست نظام چلا رہی ہے۔ انسان کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ خود اس ہستی کے دائرہ اقتدار سے کسی صورت میں باہر نہیں نکل سکتا، لہٰذا اطاعت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ نمبر 5، وہ کائنات میں یہ منظر بھی دیکھتا ہے کہ بعض ظالم زندگی بھر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انہیں سزا نہیں ملتی۔ اس طرح بعض انسان ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار کر مصیبتیں سہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی صلہ نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ جو نظام ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، عدل پر قائم ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے کل اپنی بات کا سلسلہ شروع کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔